السلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر آصف، اور آج بچوں کی صحت کے حوالے سے میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے برونکل استھما، جس کو ہم اردو میں دمہ کہتے ہیں، اور بڑوں کی طرح بچوں میں بھی یہ کامن ہے۔ اور جب ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں تو وہ بہت پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں دمہ جو ہے یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ ایکچول میں دمے کو یا برونکل استھما کو میں بیماری نہیں بلکہ میں اس کو ایک الرجک ریئیکشن جو ہے وہ کہتا ہوں۔ یہ ایک الرجی ہے، یہ ایک بہت سارے ایسے فیکٹرز جس سے آپ کی باڈی سینسٹیو ہوتی ہے اور وہ ایک ریئیکشن دیتی ہے۔ تو ایکچول میں یہ ایک الرجی ہے اور اس کا علاج بھی اسی طرح بہت آسان ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات شروع میں جو ہے وہ چھینکیں آنا، اور پھر آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی بہنا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں جب شدت آتی جاتی ہے تو پھر اس میں کھانسی، اور خاص طور پر خشک کھانسی جو کہ رات میں اور صبح کے ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیوں کی آواز کا آنا، یعنی کھانسی اتنی کے اندر سے وسلنگ ساؤنڈز کا آنا۔ اور اس کی کیا ریزنز ہیں؟ ایکچول میں یہ سمجھ لیں کہ اس کی بہت ساری آج کل کے جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحولیاتی آلودگی ہے، وہ پھر اس کے ساتھ یہ ایک موروثی بیماری ہے، یعنی جینیٹکس میں آتی ہے۔ ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے لیکن یہ ایک فیملیز میں جیسے جینیٹکس جو موروثیت ہے اس میں یہ آتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کچھ ہمارا جو جس میں اسموگ ہے، اس میں جس میں یہ بہت سارا یہ اربن ایریاز میں یہ پولوشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو کھانے پینے کا جو پیٹرن ہے اس میں جنک فوڈ ہے، بہت سارے اس میں فیکٹرز اب شامل ہو گئے ہیں۔ پھر اس میں کون سی چیزیں اس چیز کو بڑھاتی ہیں؟ مثال کے طور پر مٹی، گرد، دھواں، ٹھنڈی کھٹی چیزیں، خوشبو، پرفیوم، پاؤڈر، لوشن کا استعمال زیادہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ایئر فریشنرز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے گھر میں کوئی پیٹس، گھر بہت زیادہ کارپیٹڈ ہو، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس ایشو کو، یعنی جو بچے الرجک ہیں اور اس میں ساتھ یہ فیکٹرز ایڈ ہو جائیں تو پھر ایسے بچوں کو پھر جو ہے وہ ریکرنٹ بار بار جو ہے وہ کھانسی کا ایشو رہتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اس کو بیماری نہیں کہتا، یہ ایک الرجک ریئیکشن ہے، سو اس کا علاج بھی بہت آسان ہے۔ اس کے علاج میں جو ہے وہ ہم نیبولائزر اور انہیلرز کا استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم نیبولائز یا بچے کو انہیلر سٹارٹ کراتے ہیں تو پیرنٹس اس بات پہ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کو اس چیز کی عادت تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑی پرانی ایک مسکنسیپٹ، ایک متھ بنی ہوئی ہے، تو کائنڈلی اس بات کو میک شور کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب نیبولائز کرائیں گے تو اس کو عادت بن جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایکچول میں آپ جب بچے کو پرہیز کی طرف نہیں لا رہے ہوتے اور بار بار اس کو کھانسی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار نیبولائزر کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے شاید اس بچے کو بھاپ کی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں کچھ پرہیز ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مٹی، گرد، دھوئیں سے بچنا، ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے بچنا، خوشبو، پرفیوم، پاؤڈر، لوشن کا استعمال کم سے کم، گھر میں اگر کوئی ڈسٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں کوشش کریں اس روم میں جو ہے وہ بچہ نہ بیٹھے۔ جن ایریاز میں جو لکڑی والے چولہے ہیں اس کا جو دھواں ہے، پھر پیٹس، پھر قالین یا کارپیٹ یا کرٹنز کا زیادہ جو ہے وہ استعمال، پھر سٹف ٹوائز، تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اگر آپ ان فیکٹرز کو میں یہ نہیں کہتا بچوں میں ظاہر ہے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کافی حد تک اگر ان فیکٹرز کو کنٹرول کر لیں اور ایک گیپ آتا جائے، یعنی بچہ بار بار جو ہے نا وہ بیمار نہ ہو، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اگر بہت سٹرونگ فیملی ہسٹری نہیں ہے تو عموماً یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ والا ایشو سالو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے بچے جن کو بار بار جو ہے وہ الرجک یہ ریئیکشن رہے، ان کو ہم فلو ویکسین میں ان کو ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ کچھ وائرل انفیکشن جو ہے وہ بھی اس مسئلے کو ٹریگر کرتے ہیں، یعنی ایک بچے کو اگر وائرل انفیکشن سے فلو ہوا ہے، کف ہوئی ہے، اور ساتھ میں انڈر لائن جو ہے وہ اس کو یہ الرجی کا ایشو چل رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ والا ایشو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر سال فلو ویکسین ان بچوں کو لگوانی چاہیے۔
پھر کچھ جو سننے میں آتا ہے یا بہت سارے جو آپ سنتے ہوں گے کہ الرجی سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں آپ آ کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ الرجی کی ویکسین کرائیں. اس کا جو اگر میں بکش نالج کے حساب سے بات کروں تو بہت زیادہ کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اس کا رول تھوڑا سا کنٹروورشل ہے تبھی ہوں. اور اس ویکسین کا ان کو پھر ہم کلیئر بتا دیتے ہیں کہ کچھ بچوں میں ایفیکٹ آ سکتا ہے، کچھ میں نہیں آئے گا. تو یہ ایک کنٹروورشل ہے. یہ آ جائے ایفیکٹ تو ویل، نہیں تو پھر اس میں مین جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پریونشن ہے، پرہیز ہے. اور پیرنٹس کو اس بات کی یہ بات کمپلیٹلی بتانا، ان کی ایجوکیشن کرنا، ان کو سارا یہ سمجھانا کہ بھائی اس کا جو ہے وہ علاج، اس میں پرہیز، نیبولائزر، انہیلرز کا استعمال جو ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بچے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور علاج نہیں کرائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر پرابلم ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے تو پھر بچے کی بار بار کھانسی سے اور بیمار ہونے سے گروتھ متاثر ہو سکتی ہے، اس کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے، اس کی اسٹڈی، اسکول ڈیز اس کے مس ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اس کی جو ہے اس کو سائیکولوجیکل جو ہے وہ ایک نفسیاتی وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے کہ جی وہ ہر وقت یہ سوچے گا کہ میں بیمار ہوں. تو بہتر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.